آج کی تلاوت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی اہم معاملے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا اللہ نے جو ضروریات جسمانی کے نظام کو قائم کیا ہے، زمین سے اناج اگتا ہے، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، چاند سورج کی روشنی، ستاروں کی روشنی، گرمی سردی کا موسم، بہار کا موسم، یہ سارا ایک کائنات کا نظام ہے، اور اسی کے ضمن میں انسانی جسمانی ضروریات وہ پیدا ہوتی ہیں اور پھل پکتے ہیں۔ یہ سارا ایک سلسلہ ہے۔ فرمایا ضروریات جسمانی کا نظام جو اللہ نے قائم کیا ہے، اس کی تو یہ ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن جو ضروریات روحانی کا نظام قائم ہے اس سے انکار کرتے ہیں۔ ضروریات روحانی قرآن کی تعلیمات ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، اپنا پرایا، یہ سارا ایک جو دینی تعلیمات ہیں یہ ایک روحانی ضروریات ہیں، اس کا نظام ہے، اور میں اس سے ہی انکار کرتے ہیں، جبکہ ضروریات روحانی ضروریات جسمانی سے زیادہ ضروری ہے، اہم ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں ضروریات روحانی پہ توجہ نہ دی اور ہمارا روح بیمار رہا، اس کو ہم نے وہ غذا مہیا نہ کی جو اس میں طاقت پیدا کرتی، بروقت اس کا علاج نہیں کیا، اور بیمار روح کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، قبر میں اتر گیا، تو یاد رہے پھر یہ قبر میرے اور آپ کے لیے ایمرجنسی وارڈ بنا دیا جائے گا، کیونکہ مریض گیا ہے نا، بیمار ہے۔ دنیا کے اسپتالوں میں ایک ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے، تو آخرت کا اسپتال جو جہنم ہے اس کا ایمرجنسی وارڈ قبر ہے۔ اگر میں اپنی روح پہ محنت نہ کی اور بیماری کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو پھر وہ میرے لیے ایمرجنسی وارڈ بنے گا۔ ایمرجنسی وارڈ میں ایک ڈاکٹر کی مستقل ڈیوٹی ہوتی ہے جو ہر آنے والے مریض کا اجمالی چیک اپ کرتا ہے۔ اجمالی چیک اپ میں عمومی طور پہ 3 چیزیں چیک کی جاتی ہیں فوری طور پہ، اس کا ٹمپریچر چیک ہوگا، بی پی چیک ہوگا، شوگر چیک ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کے اسپتالوں میں آلات کے ذریعے سے چیک کیا جاتا ہے، جبکہ آخرت کے اسپتال جہنم کا جو ایمرجنسی وارڈ قبر ہے، وہاں بھی 3 چیزیں چیک ہوں گی، لیکن وہ سوالات کے ذریعے سے ہوں گی۔ تو اگر میں بیماری کی حالت میں گیا تو وہاں سے میرے سے 3 سوال ہوں گے، من رب کا، من نبی کا، ما دین کا، رب کون ہے، نبی کون ہے تیرا، اور تیرا دین کیا۔ اگر دنیا میں نے ان چیزوں کو اپنایا ہوگا تو جواب دے سکوں گا، ورنہ وہاں مجھے جواب نہیں آئے گا۔ یہاں تم سمجھتے ہیں نا تو آسان سا جواب ہے، وہاں جواب نہیں دے پاؤں گا، کہوں گا لا ادری لا ادری، نہیں جانتا میں۔ تو یہ قبر ایمرجنسی وارڈ بنے گا، یہ 3 سوالات کے ذریعے سے میرے آپ کا اجمالی چیک اپ ہوگا۔ تو دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اجمالی چیک اپ ہو جائے، بیماری ثابت ہو جائے، تو ڈاکٹر جو ہے ڈرپ لگا دیتا ہے، تو وہاں بھی ڈرپ لگا دی جائے گی، لیکن وہ ڈرپ بہت سخت ہوگی، بڑی لمبی طویل چوڑی، وہ ایک اژدہا کی صورت میں ہوگی جو اس پہ مسلط کر دیا جائے گا، وہ مسلسل اسے ڈسے گا اور زہر کا ایک ایک قطرہ اس میں اتارتا جائے گا، اس کا برداشت کرنا مشکل۔ اور قیامت کے دن پھر اس کا تفصیلی چیک اپ ہوگا، وہ طبیب حقیقی خود کرے گا، اللہ تعالیٰ خود کریں گے، اور وہ 4 سوالات پہ مشتمل ہوگے۔ ڈاکٹر جب تفصیلی چیک اپ کرتا ہے پوری زندگی کی ہسٹری لیتا ہے، پوری زندگی کی، تو تفصیلی چیک اپ میں پوری زندگی کی ہسٹری لی جائے گی۔ اللہ کہے گا میرے بندے تجھے میں نے زندگی دی تھی کیسے گزاری، پوری زندگی کے متعلق سوال۔ جوانی دی تھی کیسے بسر کی، مال دیا تھا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، پوری زندگی سے متعلق۔ علم دیا تھا کتنا عمل کیا۔ ظاہر جب ایمرجنسی وارڈ میں بیمار تھا تو وہاں بھی بیمار ہی نکلوں گا، علاج تو ابھی میرا شروع نہیں ہوا۔
تو پھر مجھے وہاں کے اسپتال جو جہنم ہے وہاں داخل کرنے کے لیے لے جایا جائے گا، میں نہیں جاؤں گا، ہاتھ پاؤں ماروں گا، جہنم کے اہلکار مجھے گھسیٹ کے لے جائیں گے، جانا پڑے گا مجھے۔ تو وہاں کے اسپتال میں بھی دنیا کی طرح ایک نظام ہے، جیسے دنیا کے اسپتالوں میں ایک جنرل وارڈ ہوتا ہے کہ وی آئی پی رومز ہوتے ہیں، انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہوتا ہے، وہاں بھی ایک جنرل وارڈ ہوگا، ایک انتہائی یہ وی آئی پی رومز ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے مکان زیہ کا، تنگ تنگ مقام ہوں گے، یہ جہنم کی وی آئی پی رومز ہیں، تنگ تنگ مقام، نہ کھڑ سکے گا نہ بیٹھ سکے گا۔ ایک تو جہنم کا عذاب، ایک جگہ کی تنگی کا عذاب، اور ایک انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہوگا جہاں دل کے مریض داخل کیے جائیں گے۔ یہ دنیا میں نظام ہے، لیکن وہاں کے دل کا مریض وہ ہوگا جو دنیا میں دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچاتا تھا، دل آزاری کرتا تھا، یہ اس کی انجوائمنٹ تھی، دوسرے کو ٹھیس پہنچانا، دل آزاری کرنا، ٹوکے مارنا، عزت نفس کو مجروح کرنا، اس کے لیے مستقل وارڈ ہے، وہ وہاں دل کے مریض کے دل کے وارڈ میں داخل کیا جائے گا، اور وہاں کیا ہوگا؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ قرآن کہتا ہے کہ آگ تو اس کی جسم کو جلا رہی ہوگی، اس آگ کے اندر سے آگ کی گولے اٹھیں گے اور براہ راست اس کے دل پہ بھی حملہ آور ہوتے رہیں گے۔ تو اس اسپتال میں علاج یقیناً میرے اور آپ کے لیے مشکل، ناممکن۔ اس سے بہتر ہے ہم اور آپ دنیا میں ہی اپنا علاج کرا لیں، دنیا میں اپنی روح پہ محنت کر لیں، جو روحانی غذا ہے جس کی مجھے ضرورت ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ نیک اعمال ہیں، فرائض ہیں، ذکر و اذکار ہیں، معاملات کا صحیح ہونا ہے، لین دین کا معاملہ ہے، اس سے روحانیت مضبوط ہوگی۔ بعض ہم سمجھتے ہیں پر روحانیت صرف صف اول میں سجدہ لگا لو کام بن گیا، نہیں۔ یہاں صف اول میں سجدہ لگاتا ہوں، وہاں جا کے میں سودی کاروبار کرتا ہوں، یہ سجدہ میرے آپ کے کام نہیں آئے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ میں مطمئن ہوں، میں تو صف اول کا نمازی ہوں، پکا ٹھکا نمازی، اور بازار میں جا کے سودی کاروبار کرتا ہوں، ناپ تول میں کمی کرتا ہوں، ملاوٹ کرتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، معلوم نہیں کیا کچھ کرتا ہوں، یہ سجدے کام نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی ضروریات جسمانی کا نظام قائم کیا، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اس کو اپنی ضرورت بھی سمجھتے ہیں، جو روحانی نظام قائم کیا ہے اس سے انکار کرتے ہیں، نہ اپنے ایمان کی توجہ ہے، نہ روحانیت کی صحت کی توجہ ہے، منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ آخری بات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ کفار آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیویاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، آپ کی بیوی بچے ان کو شبہ میں ڈالتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے، بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں۔ بھائی نبی انسان ہوتا ہے، سارے انبیاء انسان تھے، بشر تھے، لیکن افضل البشر تھے، افضل البشر۔ پسینہ مجھے بھی آتا ہے، انہیں بھی آتا تھا، میری پسینے سے بدبو آتی، ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ ایسے بہت سی مثالیں ہیں۔ میں سو جاؤں وہ جو ٹوٹ جاتا ہے، وہ سو جا نہیں، وہ جو نہیں ٹوٹتا کیونکہ ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ شبے میں پڑتے ہیں کہ آپ کی بیوی بچے ہیں، تو بھئی یہ کیسے نبی ہوئے بیوی بچے ہیں؟ تو فرمایا آپ انہیں کہہ دو کہ پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کی بیوی بچے تھے۔ اللہ نے الزامی جواب دیا ہے، پہلے جو انبیاء گزرے ان کی بھی بیوی اور بچے تھے، نبی تھے وہ۔ تو معلوم ہوا کہ نبی بشر ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا، جن نہیں ہوتا، لیکن افضل البشر ہوتا ہے۔ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین ذات ہوتی، وہ انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء میں سب سے اعلیٰ افضل ترین وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے کمالات دی ہیں، میرے آپ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے کمالات کا مجموعہ بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تو انبیاء تھے، آپ کو خاتم الانبیاء بنانا تھا، تو خاتم الانبیاء کے لیے کامل ذات کی ضرورت نہیں تھی، اکمل ذات کی ضرورت تھی، کامل سے بھی اگلی ڈگری، اکمل ذات جو تمام صفات کی جامع، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تھی۔ بہر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسبت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، تو اس پہ اگر غور کریں تو بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اس نسبت کی لاج رکھنے کی کوشش کریں۔ نسبت کی لاج یہی ہے کہ ہم اور آپ
اپنی جیسی جسمانی ضروریات کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی روحانی ضروریات کے بارے میں بھی سوچیں، فکر کریں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ قرآن سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ اللہ قرآن اور رمضان کے روزے کی شفاعت نصیب فرما، رمضان مبارک کی برکات عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کے پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ رمضان مبارک کے برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔